کیونکہ اس کے اوپر ICPR نے تو ایک فارمل بیان دیا ہوا ہے کہ وہ نہ وہ سیکھ کریں گے ایکسٹینشن نہ ہی ان سے تو بہت ویسے ہی میں بڑا ڈرتا ہوں ان سے، تو میں نہیں ان سے نہ میں نے کنسلٹ کیا نہ یہ میں نے ایک رائے دی ہے قومی سطح پر صحیح کہ پیپل ہیو دس ان مائنڈ کہ اگر ان کو کنٹینیو کرانے کے لیے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی غلطی کی، اس کو چھوڑیں ڈسکس نہیں کرنا. اگلی بات، بہت سارے لوگ ماریا سے اور خاور گمن سے یہ پوچھتے ہیں ڈیلی بیسس پر کہ آیا عمران خان PTI کی کوئی کسی میننگ فل ڈائلاگ ہو رہا ہے، پاورز دیٹ بی، اسٹیبلشمنٹ، فوج. تو اگر میں یہ پیس آف انفارمیشن آپ سے اور بلکہ سب سے شیئر کروں کہ ایک اہم جنرل صاحب اگلے دنوں پچھلے 2-3 دن پہلے لاہور تشریف لائے اور PTI کے ایک بیمار جو ہسپتال میں جن کا آپریشن ہوا ہے اس لیڈر کے پاس تیمارداری کے لیے گئے اور انہوں نے لاہور سے مینگوز کا ایک کریٹ یا ایک وہ جو ہے پیٹی، کیا کہیں گے دوسرا لفظ، پیٹی ہوتی ہے نا، وہ پیکٹ پارسل یا جو بھی بنوایا. اور امبا دی پیٹی جڑی ہے وہ ناٹ آن دی لائن آف جنرل ضیاء کریش، اللہ معاف کرے سر، ان کو لے کے بھی گئے اور کچھ دیر ان کے پاس رہے. تو یعنی PTI اور فوج کے درمیان کوئی مقاطعہ یا ترک تعلق نہیں ہے. ان کے درمیان میننگ فل ڈائلاگ ان ون فارم اور دی ادر. میں جنرل صاحب کا نام بھی دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دوں گا، سیاستدان کا بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میری عادت نہیں ہے جب تک کسی سے پوچھ نہ لیا جائے. تو بار یہ اطلاع میں پکی دے رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزوں کو جب میں ملا کے پڑھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں آگے بڑھتا ہوا صورتحال کو، لیکن جس طرح گند آپ ڈال رہے ہیں سیاسی طور پر اور خاص طور پر پورے ملک میں، یا کراچی کے سندھ اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی کے معاملات ہوں یا اپوزیشن کے ساتھ حالات و واقعات اسلام آباد میں عمران خان اور ان کے بارے میں روز ایک نیا سکینڈل گھڑ کے باہر لایا جائے، تو پھر اس کے نتائج ان لوگوں کے اچھے نہیں ہوں گے جن کے اپنے ہاتھ صاف نہیں. اب آپ کوئی سوال ایسا کریں جس سے میرے اوپر کوئی حرف نہ آئے. اچھا، میں دیکھیں چوہدری صاحب، میری جب ملاقات ہوئی نا کل خان صاحب کے ساتھ، تو خان صاحب وہاں پہ باقی بھی ان کے کچھ سینئر لیڈران بعد میں آ گئے. یہ بات طے ہے کہ ان کو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر پہنچائے جا رہے ہیں اور کافی ایشورنس دی جا رہی ہے کہ خان صاحب آرام سے بیٹھ جائیں، تھوڑا صبر کر لیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، الیکشن بھی مل جائے گا، آپ اپنی پارٹی کو چلائیں. لیکن عمران خان کا بحیثیت PTI چیئرمین وہ ایک بڑا سیدھا سادہ سا موقف ہے. انہوں نے اپنے تمام جو ان کے لوڈ ہیں، جو فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے، ان کو یہ واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ until unless there is election date، وہ کون سے مہینے میں کروانی ہے، وہ موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ تمام تر پیغامات کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت تک وہ کسی بھی اس طرح کا، انہوں نے اسپیشلی نام دیا تھا سیاسی لالی پاپ کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کے علم میں بھی ہے، ہمارے علم میں بھی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے تک روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو یہ کہا جاتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جو پہلے اتنے ان کے ساتھ، میں یہ تو نہیں کہوں گا دغا ہوا، جو ان کے ساتھ وعدہ نہیں نبھایا گیا، تو اب جو پیغامات ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے کہ جس کے اوپر وہ یقین کریں؟ نہیں تو خاور گھومن صاحب جڑے 1500 وعدے تھے نا پہلے نبھائے گئے نے، انہوں نے تو کی صلاح دیتا سی. میں کل بھی پوچھا سی. نہیں وہ تو دیکھیں، وہ وعدے تو وہ جو بھی گورننس کے حوالے سے تھے، یہ تو ایک بڑی چیز ہے نا. اب تو عمران خان کی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے، اب وہ کسی جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، جب یوسف رضا گیلانی نے ووٹ خرید لیے اور آپ کو شکست دے دی قومی اسمبلی میں، تو آپ کو تو بستہ اٹھا کے گھر جانا تھا. تو پھر کس نے آپ کو وہاں دوبارہ 2 دن سارے بندے، وہ جو کسی کو ڈرپ لگی ہوئی تھی تو کوئی ہسپتال میں تھا تو کوئی مر رہا تھا تو کوئی کسی جگہ سے چھین کے اور کسی کے پیسے واپس کون کرا رہا تھا. بہت اچھا ہوتا میرے خیال میں اسی وقت خان صاحب کو نکال دیتے جب الیکشن ہو گیا تھا، یوسف رضا گیلانی کا بات ختم ہو جاتی، کام ختم ہو جاتا.
لیکن اب آپ کے پاس سٹوری ہے, ہم یقین کرتے ہیں آپ کی سٹوری کا, آپ کی انفارمیشن کا, لیکن میں نے گپ شپ آپ کو بتائی ہے. لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ہاتھ سے, لیکن اور بات سن لے. جی آپ کا یعنی یا کسی کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنی بڑی پاپولر سپورٹ رکھنے والے لیڈر کو آپ الگ تھلگ رکھ کے ملک کا معاملہ چلا لیں گے؟ تو وہ آپ نے حشر جو ہوا ہے آپ کے منصوبوں کا وہ آپ کے سامنے ہے. اور نمبر 2, یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب وہ بات نہیں کریں گے, بھائی بات چیت تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جن کو پھانسی دی گئی, ایک دن پہلے تک بھی بات چیت جاری تھی. یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے, وہ الگ بات ہے کہ کسی طرف نہ چلی. وہی میں کہہ رہا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے سر. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال, وہ تو پھر ایونچولی تختہ دار پہ ان کو چڑھا دیا گیا. عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, میں ان میں شامل تھا جو ان کے چوائس ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے جو آپ کی موٹی بات یہ ہے نا کہ دورہ چین کے بعد اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ گئی نا, یہ درست اسیسمنٹ ہے میری؟ یہ نہیں, ملک کے لیے بہتری ہوئی ہے. اور ابھی آپ کو شاہ محمود قریشی کو جو انوائٹ کیا چائنا نے اور ترکی نے اور ایک دو اور ملکوں نے, ناٹ اے جوک. اچھا, اس پہ بڑا اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. اس کے اوپر میرے پاس ایک اور بھی خبر ہے, وہ چوہے صاحب وہ یہ ہے تو کیا گھر رکھنی خبر؟ نہیں بالکل تھوڑے میں شیئر کر رہے ہیں چوہے صاحب. وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو آپ کے دوست ہیں, خاص طور پر چائنا ہے, ٹرکی ہے, باقی بھی کچھ ہمسایہ ممالک, وہ کافی پریشان ہیں. وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا, جس کا نام عمران خان ہے, تحریک انصاف ہے, اس کو سڑکوں پہ رکھ کے, اس کو پارلیمان سے اس طرح باہر نکال کے آپ ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا نہیں کر سکتے. اور سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی جو ہے استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ میسجنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کو جب اس وقت تک ہم ایک کنکریٹ فارم کے اندر نہیں دیکھیں گے, جب تک کہ سالڈ کسی سطح سے کوئی پیغامات کوئی فیصلوں کی شکل میں, اعلانات کی شکل میں لوگوں کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے, بند دروازوں کے پیچھے میرے خیال میں اب پیغام رسانی کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, خاص طور پر عمران خان. باقی اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران سیاسی جو ہے پاکستانی سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے. حالات ویسے کافی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں.